دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا، اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ، تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو۔ تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی۔ تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہیں، اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا، ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا، اسباب سارے فیل ہو گئے۔ تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے؟ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو۔ اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی، جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا۔ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا۔ یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا is impossible، ایسے انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا is impossible۔ سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش، اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے۔ آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان۔ پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتا تھا؟ لگتی تھی سردی لگتی۔ آج کل گرمیوں میں گرمی بولو
نہیں لگی. سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی, نہیں لگ رہی. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام, گرمیوں میں اے سی کا انتظام, سردیوں میں گرم پانی, گرمیوں میں ٹھنڈا پانی, سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے, یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے, کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی, اس کے باوجود فل آف ٹینشن, کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ, اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا, وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے, کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی, پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں, پھر بھی ناکام. سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے. تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے. ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے, ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے, جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا, اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے, جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا. اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا, دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے, پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے, اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے. اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے. بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو. اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا, یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے, وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا, پتا ہے آپ کو چندے کا اصول یہ, اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ, تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو, ہر ایک سے مانگو, سب کچھ مانگو, یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں, ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. ایک اور اصول ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو, اندر اندر فانوس لگاؤ, ہیرے جواہرات لگاؤ, شٹرنگ ہو, لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا, صحیح ہے نا, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے, چھت کا کام. ایسے ادارے ہیں 10-10 سال ہو گئے چھتیر کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک, کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے, ہر ایک سے مانگو, ہر وقت مانگو, سب کچھ مانگو. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا, اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا, اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں. اسلام نام ہے توحید کا, اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے, ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا, بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو, کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو, کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو, جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں, وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں. ایک ساس ہوتی ہے, بہویں بہت ساری ہوتی ہیں, ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو. ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں, وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے, صدر بھی ایک, آرمی چیف بھی ایک, جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں وہ؟ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟
ایک ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے، جب مانگنا ہے اللہ سے، سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ پورا ہو چکا ہے، اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا۔ یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے، اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا، کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا، کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا۔ اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں، گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس۔ کہ میں نے بیان میں یہ بات کہی کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کہہ رہے اگر اسباب ہو، اختیار نہ کر پا رہا ہو، وہ اسباب محنت نہ کر پا رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے بالکل۔ پھر بھی وجہ اس کی ہے کہ اسباب ہوں لیکن اختیار نہ کر پا رہا ہو تو اس اسباب ہونے نہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے نہیں ہے اسباب، تو پھر تو اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اسباب نہ ہو تو اللہ سے مانگو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہو تو نہیں مانگو، تو بھی مانگو، مطلب یہ کہ اسباب نہ ہو تو پھر تو لازمی مانگی جائے گی، کیونکہ اب تو اللہ کے سوا کوئی سہارا ہے نہیں۔ اسباب ہو تو بھی اللہ سے اس لیے مانگی جائے گی تاکہ نظر اللہ پہ ہو، نظر اسباب پہ نہ ہو۔